باب نمبر 16 نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیث نمبر 2651 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ہم حج کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ ذی القعدہ کے ابھی 5 دن باقی تھے، حتیٰ کہ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ جب بیت اللہ کا طواف کر لے تو احرام کھول دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 مدینہ والوں کا میقات۔ حدیث نمبر 2652 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن سے احرام باندھیں گے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 شام والوں کا میقات۔ حدیث نمبر 2653 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے، نجد والے قرن سے احرام باندھیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یلملم سے احرام باندھیں گے، اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 مصر والوں کا میقات۔ حدیث نمبر 2654 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں اور مصر والوں کے لیے جحفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 یمن والوں کا میقات۔ حدیث نمبر 2655 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا اور فرمایا، یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھے اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے حج یا عمرے کے ارادے سے آئے اور جو میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ احرام وہاں سے باندھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کرنا ہے، حتیٰ کہ مکہ والوں کا میقات مکہ ہی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 نجد والوں کا میقات۔ حدیث نمبر 2656 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن سے احرام باندھیں گے، اور مجھے بیان کیا گیا جبکہ میں نے سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 عراق والوں کا میقات۔ حدیث نمبر 2657 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں اور مصر والوں کے لیے جحفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23
جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں۔ حدیث نمبر 2658 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان وہاں کے مکینوں کے لیے بھی ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان کے علاوہ حج اور عمرے کے ارادے سے ان راستوں سے آئے اور جو اس میقات کے اندر ہیں یعنی میقات اور مکہ کے درمیان ہیں تو وہ جہاں سے سفر شروع کرے وہاں سے احرام باندھیں گے حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2659 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن کو میقات مقرر فرمایا۔ پس وہ ان کے لیے ہے اور ان کے لیے جو وہاں کے رہنے والے نہ ہو لیکن وہ حج اور عمرے کے ارادے سے ان راستوں سے آئے، پس جو ان کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے حتیٰ کہ جو مکہ والے ہوں وہ مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 ذوالحلیفہ میں رات بسر کرنا۔ حدیث نمبر 2660 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعیدہ میں ذوالحلیفہ میں رات بسر کی اور وہاں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2661 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جب کہ آپ ذوالحلیفہ کے ایک مقام معرس پر تھے تو آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے کہا گیا آپ بابرکت جگہ میں ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2662 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے پتھریلی میدان میں اونٹ بٹھایا اور وہاں نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 بعیدہ۔ حدیث نمبر 2663 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بعیدہ میں پڑھی، پھر آپ سواری میں سوار ہو کر بعیدہ کے پہاڑ پر چڑھ گئے تو جس وقت ظہر پڑھی تھی آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 26 احرام کے لیے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 2664 سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بعیدہ کے مقام پر محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو جنم دیا۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ غسل کرے اور پھر احرام باندھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2665 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے، ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ تھی۔ پس جب وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے تو اسماء رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وہ اسے کہیں کہ وہ غسل کرے پھر حج کے لیے احرام باندھے اور جس طرح باقی لوگ کرے ویسا وہ بھی کرتی جائے مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27 احرام باندھنے والے کا دوبارہ غسل کرنا۔ حدیث نمبر 2666 عبداللہ بن حنین نے عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ان دونوں کا ابوا کے مقام پر اختلاف ہو گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا احرام والا شخص اپنا سر دھو سکتا
ہے، جبکہ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ پس سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ میں اس کے متعلق ان سے دریافت کروں۔ پس میں نے انہیں کنویں کی 2 لکڑیوں کے درمیان کپڑے کا پردہ بنا کر غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ پس میں نے انہیں سلام کیا اور کہا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے دریافت کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ کس طرح اپنا سر دھویا کرتے تھے۔ پس سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا اور اسے جھکایا حتیٰ کہ اپنا سر ظاہر کیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی سے کہا جو کہ ان کے سر پر پانی ڈالتا تھا کہ وہ ان کے سر پر پانی ڈالے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ملا۔ وہ انہیں آگے لائے اور پیچھے لے گئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28 احرام میں ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2667 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ احرام والا شخص زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2668 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا احرام والا شخص کون سا کپڑا پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قمیض پہنے گا نہ باران کوٹ اور پاجامہ پہنے گا نہ امامہ باندھے گا اور وہ ایسا کوئی کپڑا نہیں پہنے جسے ورس زرد گھاس یا زعفران لگا ہوا ہو اور وہ موزے بھی نہیں پہنے گا سوائے اس کے جو جوتے نہ پائے۔ اگر وہ جوتے نہ پائے تو وہ ان موزوں کو کاٹ لے حتیٰ کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29 احرام میں جبہ پہننا۔ حدیث نمبر 2669 سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جبکہ آپ پر وحی نازل ہوئی اس اثنا میں کہ ہم جعرانہ میں تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے۔ پس آپ پر وحی نازل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے میری طرف اشارہ فرمایا کہ آؤ۔ پس میں نے اپنا سر اس خیمے میں داخل کیا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے عمرے کے لیے خوشبو سے لتڑے ہوئے جبے کا احرام باندھ رکھا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جبے میں احرام باندھا ہو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایسی آواز نکال رہے تھے جیسے سونے میں کھراٹے کی آواز ہو۔ پس جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے مسئلہ دریافت کیا تھا؟ پس وہ آدمی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا جبہ تو اسے اتار دے، رہی خوشبو تو اسے دھو دے، پھر نئے سرے احرام باندھ۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا پھر نئے سرے سے احرام باندھ۔ اسے نوح بن حبیب کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا اور میں ان الفاظ کو محفوظ نہیں جانتا، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ حکم الحدیث صحیح دون قولہ ثم احدث احراما فإنہ شاذ۔ باب نمبر 30 محرم قمیض نہیں پہن سکتا۔ حدیث نمبر 2670 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا محرم کون سا لباس پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قمیض پہنو نہ امامہ باندھو اور نہ پاجامہ پہنو نہ باران کوٹ اور نہ ہی موزے پہنو الا یہ کہ کوئی جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور ایسی کوئی چیز نہ پہنو جس سے زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31 احرام
میں پاجامہ پہننے کی ممانت۔ حدیث نمبر 2671۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم احرام باندھے تو ہم کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض نہ پہنو۔ عمر نے دوسری بار کہا، قمیض اور عمامہ باندھو، نہ پاجامے پہنو اور نہ ہی موزے، مگر یہ کہ تم میں سے کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ ان دونوں موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنے جس سے ورس لگا ہو اور نہ ہی زعفران۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32۔ جس سے ایذا نہ ملے وہ پاجامہ پہن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2672۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، محرم شخص ایذا نہ پائے تو پاجامہ اور جوتے نہ پائے تو موزے پہن سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2673۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایذا نہ پائے تو وہ پاجامہ پہن لے، اور جو جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33۔ عورت احرام کی حالت میں نقاب نہ کرے۔ حدیث نمبر 2674۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احرام میں کون سے کپڑے پہننے کا ہمیں حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض پہنو نہ پاجامے، امامے باندھو نہ بھارانی کوٹ، اور نہ ہی موزے، مگر یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے تک موزے پہن لے، اور ایسا کپڑا نہ پہنو جس سے زعفران یا ورس لگا ہو، اور محرم عورت نقاب کرے نہ دستانے پہنے۔ نقاب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چادر سے پردہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34۔ احرام میں بھارانی کوٹ پہننے کی ممانت۔ حدیث نمبر 2675۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض پہنو نہ امامے باندھو، پاجامے پہنو نہ بھارانی کوٹ، اور نہ ہی موزے، البتہ وہ شخص پہن سکتا ہے جو جوتے نہ پائے، پس وہ ان دونوں موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور تم ایسا کپڑا نہ پہنو جس سے زعفران اور ورس لگا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2676۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب ہم احرام باندھے تو ہم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض پہنو نہ پاجامے، امامہ باندھو نہ بھارانی کوٹ پہنو، اور نہ ہی موزے، مگر یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہو، پس وہ ٹخنوں کے نیچے موزے پہن لے، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جس سے ورس اور زعفران لگا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35۔ احرام میں امامہ باندھنے کی ممانت۔ حدیث نمبر 2677۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور عرض کیا، جب ہم احرام باندھے تو ہم کون سا لباس پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض پہنو نہ امامہ باندھو، پاجامہ پہنو نہ بھارانی کوٹ، اور نہ ہی موزے، مگر یہ کہ تم جوتے نہ پاؤ، پس اگر تم جوتے نہ پاؤ تو ٹخنوں کے نیچے موزے پہن لو۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2678 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی تو اس نے عرض کیا، جب ہم احرام باندھے تو کون سا لباس پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض پہنو نہ امامے باندھو، بارانی کوٹ پہنو نہ پاجامے اور نہ ہی موزے، مگر یہ کہ جوتے نہ ہو۔ اگر جوتے نہ ہو تو ٹخنوں کے نیچے موزے اور ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کوئی کپڑا نہ پہنو، یا اسے ورس یا زعفران لگا ہو تو اسے بھی نہ پہنو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36 احرام میں موزے پہننے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2679 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم احرام میں قمیض پہنو نہ پاجامے، امامے باندھو نہ بارانی کوٹ پہنو اور نہ ہی موزے پہنو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37 محرم جوتے نہ ملنے کی وجہ سے موزے پہن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2680 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب وہ ایزار نہ پائے تو وہ پاجامہ پہن لے، جب جوتے نہ پائے تو موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 ان موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹنا۔ حدیث نمبر 2681 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب محرم جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور ان دونوں موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 محرمہ خاتون دستانے نہ پہنے۔ حدیث نمبر 2682 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احرام میں ہمیں کون سا لباس پہننے کا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض پہنو نہ پاجامے اور نہ ہی موزے، الا یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ ٹخنوں کے نیچے تک موزے پہن لے، اور وہ ایسا کوئی کپڑا نہ پہنے جس سے زعفران اور ورس لگا ہو، اور احرام والی عورت نقاب کرے نہ دستانے پہنے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 احرام کے وقت بالوں کو جمانا۔ حدیث نمبر 2683 سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے احرام کھول دیا، آپ نے اپنے عمرے سے احرام نہیں کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمایا ہے اور اپنی قربانی کے جانور کو قلادہ پہنایا ہے، پس میں احرام نہیں کھولوں گا حتیٰ کہ میں حج سے احرام کھول دوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2684 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیت کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 احرام کے وقت خوشبو لگانا۔ حدیث نمبر 2685 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت، جس وقت آپ نے احرام باندھنے کا ارادہ فرمایا اور آپ کے احرام کھولنے کے وقت، اس سے پہلے کہ آپ احرام کھولتے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2686 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے لیے، اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھتے اور بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے آپ کے احرام کھولنے کے لیے خوشبو لگائی گئی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2687 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو احرام کے لیے، آپ کے احرام باندھنے سے پہلے اور آپ کے احرام کھولنے کے لیے، جس وقت آپ احرام کھولتے، خوشبو لگائی۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2688 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احرام باندھتے تو میں آپ کے احرام کے لیے اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد اس سے پہلے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں آپ کے حلال ہونے کے لیے آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2689 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حلال ہونے کے لیے اور آپ کے احرام باندھنے کے لیے خوشبو لگائی، ایسی خوشبو کہ وہ تمہاری خوشبو جیسی نہ تھی، مراد یہ تھی کہ وہ جلد ختم ہو جاتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2690 عروہ نے بیان کیا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی خوشبو لگائی تھی؟ انہوں نے فرمایا آپ کے احرام باندھتے اور آپ کے احرام کھولتے وقت بہترین خوشبو لگائی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2691 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت وہ بہترین خوشبو لگائی تھی جو مجھے میسر ہوئی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2692 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی جو کہ مجھے میسر ہوتی تھی آپ کے احرام باندھتے وقت، احرام کھولتے وقت اور جس وقت آپ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2693 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے سے پہلے 10 ذی الحجہ کے دن اس سے پہلے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں میں نے آپ کو وہ خوشبو لگائی تھی جس میں کستوری تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2694 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ محرم تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2695 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہوتے تھے اور آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 خوشبو کی جگہ۔ حدیث نمبر 2696 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہے اور گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2697 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت احرام میں آپ کے بالوں کی جڑوں میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2698 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2699 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور میں نے آپ کے سر میں خوشبو کی چمک دیکھی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2700 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ تلبیہ پکار رہے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔